السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہودی اور عیسائی گاہے گاہے طرح طرح کے اعتراضات مسلمانوں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ اتنے میں نجران کا ایک عیسائی بولا، جی ہاں محمد، بتا دیجئے کیا آپ کا یہی ارادہ ہے اور اسی عقیدے کی دعوت آپ دیتے ہیں؟ یہ تمام باتیں سننے کے بعد خطیب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت کروں یا کسی دوسرے کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں۔ خدا نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا اور مجھے ایسا حکم بھی نہیں دیا۔ اس موقع پر خداوند قدوس نے فرمایا، جس بشر کو خدا کتاب اور حکم اور نبوت عنایت کرے، یہ اس کے شایان نہیں کہ وہ پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہا کرتا ہے کہ کتاب الہی کو سیکھ کر اور شریعت کا درس پا کر تم اللہ والے بن جاؤ۔ یہ نبی تو نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو بھی رب بنا لو، بلا وہ کفر کے لیے کہہ سکتا ہے تم لوگوں کو جو اسلام لا چکے ہو۔ مذکورہ بالا عیسائی اور یہودیوں کا ایک وفد تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ جب یہ وفد واپس جانے لگا تو خطیب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سند تحریر کر دی جس میں پادریوں کو گرجاؤں کے متعلق ہدایات دی تاکہ وہ اقلیت میں رہتے ہوئے مسلمانوں سے پورے حقوق حاصل کر سکے۔ اس فرمان کی نقل کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریر کیا، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ تحریر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ اسقف ابو الحارث کے لیے نجران کے دیگر اسقفوں، کاہنوں، راہبوں اور ان کے معتقدوں، غلاموں، اس مذہب والوں کے متعلق اور ان کم یا زیادہ چیزوں کے متعلق جو ان کے ہاتھ میں ہے، سب کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل ہوگی۔ گرجا کے چھوٹے بڑے عہدیداروں میں سے کسی کو بدلا نہ جائے گا، کسی کے حق میں یا اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے گی، اس موجودہ حالت میں تغیر نہ ہوگا، بشرط یہ کہ رعایت کی خیرخواہی اور خیر اندیش رہیں، نہ ظالم کا ساتھ دیں اور نہ خود ظلم کریں۔ دوستو، یہ تھا وہ سند جو اسلام میں اقلیت کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اللہ تعالی کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔